پروگرام پیش خدمت ہے صحت مند طرز زندگی. پروڈیوسر اظہر نیاز. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام صحت مند طرز زندگی. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فٹنس ایکسپرٹ فیصل خان صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم نیاز صاحب. آج جو دوسرا پروگرام ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ہم بات کریں خوراک کی اور ورزش کی، اور عمر کے ساتھ ساتھ جو عمر بڑھتی رہتی ہے اس میں جو تبدیلیاں آنی چاہیے ورزش میں بھی اور خوراک میں بھی. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. کیا یہ اس میں کوئی اہمیت ہے یا ہم نے ایسے ہی اس موضوع کو چن لیا آپ نے؟ نہیں نیاز صاحب، یہ ایک بڑا سمجھیں کہ نگلیکٹڈ ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ اتنا کنسیڈر نہیں کرتے یا جس کے اوپر ہم اتنا دھیان نہیں دیتے. ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ایک سلسلہ ہے کہ جب لڑکے ینگ ہوتے ہیں، ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اس وقت انہیں ایکسرسائز کا بھی شوق ہوتا ہے اور وہ جم جانا بھی چاہتے ہیں، اسٹارٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ کو زیادہ تر جمز میں اسی ایج گروپ کی تعداد نظر آئے گی، 18 20 سال 22 سال 24 سال. ٹھیک. لیکن جس طرح وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں، کسی جاب میں آ جاتے ہیں، پھر بعد میں کل کو شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی سے بالکل دور ہونا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. حالانکہ وہی رائٹ ٹائم ہے کہ جب ہماری باڈی کو زیادہ مینٹیننس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے. بچے بھی چلنا نہیں شروع کرتے اور گورا اس کو سوئمنگ سکھانے لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں، ہمارے ادھر یہ کانسیپٹ ہے کہ بھی بچہ ہے تو چھوٹا ہے، اس کو ادھر نہ لے کے جاؤ، اس کا کوئی کام نہیں ہے، بہت ہوا تو وہ کارٹون دیکھنے بیٹھ جائے گا، اسی میں جو تھکنا ہے. جی. آپ کا جو باڈی کا جو ہمارا پوسچر ایک بنتا ہے اسٹارٹ سے ہی، اس میں ہمارے بچپن کی ایکٹیویٹیز یا ہمارے بچپن کے اوپر ہمارے پر اگر توجہ دی گئی ہے تو اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے. اگر بچے کو آپ اسٹارٹ سے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ سوئمنگ کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ تو پھر آپ بے شک نرسری کی ایج سے آپ اسٹارٹ کرا سکتے ہیں. اگر بچہ سوئمنگ کرتا ہے تو سوئمنگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز. یہ تمام مسل گروپس کو انگیج کرتی ہے اور باڈی کے پوسچر کو پرفیکٹ کرتی ہے، اچھا کرتی ہے. اچھا، اگر سوئمنگ اویلیبل نہیں ہے تو گراؤنڈ کے اندر کوئی بھی ایسی ہلکی ایکٹیویٹی جس میں آپ بے شک ایک چھوٹی سی بال کے ساتھ بچوں کو اس کے پیچھے دوڑاتے رہیں کہ وہ اس کے پیچھے دوڑ لگائے، بال اٹھا کے لائے، یا کوئی چھوٹا موٹا بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے یا چھوٹا موٹا کرکٹ یا ہاکی اس کو کوئی ایسا ہے کہ وہ دیکھ کے کھیلنا شروع کرتا ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ بچپن کے حوالے سے. پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائٹ. بچوں کو آپ یہ سویٹس سے جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں اور آرٹیفیشل جو بیکری آئٹمز اور سویٹس ہیں، ان سے آپ دور رکھیں. بچے کو جب ایک دفعہ اس کا ٹیسٹ اس کے منہ پہ لگ جاتا ہے تو وہ جو نارمل فروٹس ہیں، نارمل جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنائے ہوئے ہیں، چونکہ ان میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اس لیے پھر ان کا ان فروٹس کے اوپر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو اس پہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. پھر ان میں یہ ہوتا سلسلہ کہ اسکول جانے سے پہلے، اسکول سے آنے کے فوراً بعد کوئی چیز انہوں نے لے لینی ہے، اس ٹائپ کی کوئی اسنیکس ٹائپ چیز لینی ہے جس میں بسکٹ سے لے کے کرکرے سے لے کے چپس تک ہر چیز اویلیبل ہے آج کل مارکیٹ میں. اور جیسے اس نے وہ چیز کھا لی، وہ جو مین اس کا میل ہے، اس کے لیے اب اس کی ایپیٹائٹ ختم ہو گئی. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ہم اس چیز کا دھیان کریں کہ وہ ایکٹیویٹی میں بھی آگے ہے، فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی وہ بھرپور حصہ لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ ہم نے کیسے رکھنی ہے. اس کی ڈائٹ کے اندر پروٹین بھی شامل ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس بھی شامل ہو چاہیے، اچھے فیٹس کا پورشن بھی شامل ہو جائے، کیونکہ جب اس کی گروئنگ ایج، جب اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے، اس کی باڈی میں ایک اسکیلیٹن، اس کا اسٹرکچر جو ہے، بونز اس کی اب بڑھ رہی ہیں، اس کے اندر مسلز اب بننا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور ایک بڑی امپورٹنٹ ایج ہے. اگر اس ایج میں کوئی لیکنگ رہ گئی تو جیسے کسی بھی عمارت کی بنیاد میں کوئی اگر لیکنگ رہ جاتی ہے تو وہ آگے ٹل دا ٹائم دا بلڈنگ ہیز ٹو سفر، یا انسان کو پھر اس کے اوپر ایک نیگیٹو ایک لیکنگ آ جاتی. فیصل صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے میری بیٹی تھی، 3 سال کی ہوگی، میں اسکول داخل کرانے کے لیے اس کو لے گیا. صحیح. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو شاید 3-4 مہینے رہتے ہیں، آپ اپنی رجسٹریشن کروا دیں. اور ان دنوں میں اس جو ٹیچر تھی اس نے کہا کہ آپ اس کو کچھ ایکسرسائز کروائیں. اچھا. میں نے کہا جی وہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو مٹی نہیں ہوتی، آرٹیفیشل مٹی جو بازار ہے نا، وہ اس کی کچھ چیزیں بنا کے وہ آپ لا کے دیں، وہ اس اپنے ہاتھوں سے اس کو دبائے، اس کی چیزیں بنائے اور اس کو مٹھی اس کی بنائے، اور
تاکہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ زیادہ کام کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے. Exactly. کل کو جب اس کو بہت لکھنا پڑے گا تو پھر بچے عام طور پہ ہوتا ہے جی تھوڑا سا لکھا اور پھر بیٹھ گئے ہاتھ کرنے کے لیے یا میری انگلیاں دکھتی ہیں. تو اگر بچپن سے ان کو مٹی سے کھیلنے سے, خاص طور پہ یہ جو ہارڈ ٹائپ کی ہے جس سے مختلف چیزیں بناتے ہیں بازار میں مل جاتی ہیں آرٹیفیشیل مٹی. یہ آپ نے بڑا اچھی ایگزامپل کوٹ کی. اور جیسے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ہمارے بچپن میں لوگوں کا ایک سیٹ ملتا تھا جس سے آپ ڈفرینٹ قسم کی آپ بس بنا سکتے ہیں, ایروپلین بنا سکتے ہیں. اچھا یہ نہ صرف ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے, اس میں بچے ساتھ ساتھ انوالو رہتے ہیں. پھر یہ ایج گروپ کے حساب سے آئی مین دیز ٹائپ آف ایکسرسائزز آر گڈ. ہمارا جو فٹنس ہے اس میں آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے. اگر آپ بچے کو ایسی کسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کرتے ہیں تو ہاں بچہ اس میں بھی آئی مین اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اور اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے دونوں یہ چیزیں اچھی ہیں. پھر ساتھ ساتھ تھوڑا دیر کے لیے اگر وہ فٹ بال کھیل لیتا ہے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ, تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور گیم کھیل لیتا ہے, کوئی دوڑ بھاگ کر لیتا ہے لان کے اندر. ایک بات تو ہم نے اس پہ کہا کہ جی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایکسرسائز ٹین سے شروع ہونی چاہیے, وہ پری سے ہی شروع ہونی. ایگزیکٹلی. اس کے بعد جب پری میں اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر بچہ تھوڑا دوڑ بھاگ بھی رہا ہوتا ہے. تو وہ جو پرائمری تک کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے 3, 4, 5 گریڈ میں جانے کا, وہ اس میں کس طرح کی اس کو ایکٹیویٹیز میں ہونا چاہیے؟ وہ ایج گروپ ہمارے لیے اس لیے زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے کہ اس ایج میں بچے کے اندر خود بڑی انرجی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ بچے کو بٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ خود اتنا انرجیٹک ہوتا ہے اس ٹائم بچہ کہ وہ بھاگ دوڑ کرنے میں وہ ہر آپ اس کو کوشش بھی کہیں کہ بھائی بیٹھے رہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹھنا اس کے لیے بہت, اس کے اندر کی انرجی اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی. ٹھیک. یہ اور آپ دیکھیں گے کہ وہی بچے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں گلی میں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی اور کوئی جگہ نہیں ملی تو وہیں پہ چوک سے دیواریں لائن پہ کھیل کے تو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور فٹ بال کھیل رہے ہیں. اور اس ایج گروپ کا اس ایج گروپ میں ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ان کی ڈائٹ کا دھیان کرنا ہے. ہم نے انہیں یہ جو مارکیٹ میں ملنے والے جو ایسے جو سویٹنرز اور اس ٹائپ کے جو آرٹیفیشیل سویٹس ہیں ان سے بچانا, ہم نے ان کی ڈائٹ اچھی دینی ہے. ہم نے ان کو کوشش کرنا ہے کہ دودھ, دہی, ریڈ بینز, دالیں, پروٹین پورشن ہے ڈائٹ کا, چکن ہے, میٹ ہے, قیمہ ہے, گوشت, اس ٹائپ کی چیزیں تاکہ ان کی ایک ہیلتھ اچھی ہو. جتنی انرجی یہ ان کی باڈی ان کو کام کرنے پہ کر رہی ہوتی ہے, موٹیویٹ کر رہی ہے, اس کے مطابق حساب سے ان کو ان پٹ ڈائٹ بھی ملنی چاہیے. ٹھیک. اچھا اب ہم آگے سے آتے ہیں کہ جب لڑکا آ جاتا ہے ٹین ایج میں. ٹھیک ہو گیا. اٹس اے ویری ٹرکی ایج کیونکہ اس ایج میں بچہ بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ اس ایج کے بچوں کو ہم کسی نہ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں, فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک. یہ وہ ایج ہے کہ اس میں اسکولوں میں بچے آپ دیکھے ہیں کہ اسموکنگ کا رجحان آج کل بڑھ رہا ہے. جی. اور پیرنٹس شیشہ ایگزیکٹلی شیشہ سینٹرز ہیں اور یہ پیرنٹس کے لیے بہت ایک مسٹ ہے. آئی بینگ اے پیرنٹ مائی سیلف, میں اپنے بچوں کی بھی بڑی توجہ دیتا ہوں اور میں تمام پیرنٹس کو یہاں پہ یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں. انہیں خود کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف, چاہے وہ کوئی گھر کے پاس کوئی جمنیزیم ہے, چاہے وہ کوئی ایسا گھر کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے کہ جہاں پہ ڈیلی لڑکے کرکٹ یا ہاکی کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں, دیٹس اے مسٹ. ہاں یہ جو ہے نا صرف بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہنا یا موویز دیکھتے رہنا, بیٹھ کے بھی کرنا ہو کوئی کام تو چلو کتاب پڑھ لو بھائی. دیکھیں انفارچونیٹلی ہم پرنٹ میڈیا کی طرف سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ اگر کمپیوٹر کے اوپر آپ بے شک 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں, 3 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک اگر انلیس کہ یو آر ڈوئنگ سم پروڈکٹیو جاب, تو یہ خالی فیس بک دیکھتے رہنا اور خالی اس طرح کے بس انٹریکشن چیٹ کے اوپر بیٹھے رہنا, تو اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ بچے کو بیٹھے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. نہیں بہت اس میں کئی سارے مسائل جو ہیں سوسائٹی میں, فیملی میں, لڑکے لڑکیاں, اور پھر جو ہے وہ میں تو ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ عشق کا حاصل رسوائی. پھر وہ اس میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عمر ایک ایسی ہوتی ہے, ایسی عمر ہوتی ہے تو وہ اس عمر میں ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے. فینٹیسی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور فینٹیسائز کرتے ہیں. اچھا اب جن بچوں کو اس چیز کا ٹائم آپ نہیں دیں گے, اگر آپ ان کو انگیج رکھیں گے ڈفرینٹ فزیکل ایکٹیویٹیز میں, تو وہ بچے آپ دیکھیں گے کہ ان میں اور ان بچوں میں کہ جن کا زیادہ ٹائم اپنے اس فینٹیسی ورلڈ میں گزر رہا ہے, یا وہ نیٹ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ اس قسم کے نان پروڈکٹیو کام بیٹھے ہیں, ان دونوں بچوں کی پرفارمنس میں آپ ہر لیول پہ فرق دیکھیں گے. ان کی صحت میں آپ فرق دیکھیں گے, آپ ان کی پڑھائی کی ایک جو کنسنٹریشن لیول ہے اس میں بھی آپ فرق دیکھیں گے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ٹین ایج اسٹارٹ ہو جائے تو اس ٹائم ہم نے فل ٹائم بچوں کو فوکس کرنا ہے, بیکاز دس از دا ایج آف میکنگ اور بریکنگ.
ٹھیک ہو گیا. آپ اگر اس ٹائم اپنے بچے کو مانیٹر کریں گے اور اس کو کسی نہ کسی آپ سائڈ پہ لگائیں گے, اور اب جب سے بچہ, اب ہم اس ایج کی بات کریں جب جیسے 14, 15, 16 ایئرس, یہ بڑی ایک طاقتور ایج ہے ٹھیک انسان کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جتنے ہمارے اولمپک چیمپئنز ہوتے ہیں نارملی دے فال ان دس ایج گروپ, 17 ایئرس, 18 ایئرس, 20, 21, 22. یہ ایک چھوٹا جو اسپین ہوتا ہے یہ بہت آپ کے لیے, ہاں اس میں بڑا اسپارک ہوتا ہے اور یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں چاہیے ہم اپنے بچے کو فل ٹائم ہم کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں رکھیں, کیونکہ اگر وہ کسی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں نہیں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کسی انہیلدی ایکٹیویٹی میں ہوگا. پھر وہ میننگ لیس تھنکنگ, ایگزیکٹلی وہ بس میننگ لیس تھنکنگ, پھر اس طرح کے پھر جہاں پہ 3-4 لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوں گے وہ they start discussing drugs, they start discussing ایسے ٹاپکس کے جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, جو ان کو پڑھائی سے بھی ڈسٹریکٹ کرے گی. اور جو بچے کو آپ پھر کسی پیٹرن سے اگر آپ کسی جم میں ڈالتے ہیں یا کسی بھی ایسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ ڈالتے ہیں, آپ دیکھیں ان کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے گا. فزیکل ایکٹیویٹی ان کو ایک ایسی پھر وہ بھی دے گی کہ جس کی وجہ سے انہیں ریسٹ بھی چاہیے ہوگا, اور ان کے اندر کی جو ایکسٹرا آرڈنری انرجی لیول ہے جی اس کو بھی ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ ایک وے آؤٹ مل جائے گا. بالکل ٹھیک. یہاں سے ہم بچے کی ایک پراپر ویٹ ٹریننگ پیٹرن سٹارٹ کرا سکتے ہیں جمنیزیم کے حوالے سے, یا اگر وہ کسی بھی اور سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے, ہاکی ہے, کرکٹ ہے. میں جمنیزیم کا بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی سپورٹس کرتے ہیں, آپ چاہے ہاکی کھیلتے ہیں چاہے کرکٹ کھیلتے ہیں, باڈی کی کنڈیشننگ اور باڈی کے مسلز کی ایک خاص ٹریننگ جو آپ کو ایک اچھے صحت مند جسم کی طرف لے کے آتی ہے, وہ بہت ضروری ہے, وہ بڑی بیسک چیز ہے. پھر یہاں پہ اس ایج گروپ میں ہم نے بچے کی ڈائٹ کے اوپر بہت توجہ دینی ہے. دودھ, دہی, گوشت, انڈے, مچھلی, مرغی, پھر پلانٹ پروٹین سورسز کی طرف لال لوبیا, دالیں, مٹر, اس ٹائپ کی جو فوڈ گروپس ہیں ہم نے لازمی اس کی ڈائٹ میں شامل کرنے ہیں بچے, بچہ ہے بچی ہے کوئی بھی ہے, تاکہ یہ ان کے آپٹیمم ہیلتھ گروتھ کے لیے, ان کے ایک اچھے فزیکل سٹرکچر کے لیے یہ ڈائٹس امپورٹنٹ ہیں جو ان کو ایک اچھا سٹرکچر دیں گی, ایک ان کو کسی قسم کی ڈیفیشنسی سے بچائیں گی. گرین ویجیٹیبلز گروپ, فروٹ گروپ, یہ بھی ان کی ڈائٹ کے اندر لازمی شامل ہونا چاہیے. ڈیری پروڈکٹ کی میں نے پہلے بات کی, ڈیری گروپ بھی شامل ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے ابھی بچہ ہو یا بچی سے مجھے یاد آیا کہ ہم عام طور پر بچے کو تو کبھی کہہ دیتے ہیں کچھ کھیل لیا کر, کیا سارا دن بیٹھا رہتا ہے, بچی کے لیے ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. بس یہ بھی اس وجہ سے کہ ہم انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا رجحان بھی کم ہے, اور اب جیسے الحمدللہ اب پاکستان میں پڑھنے کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, ہم سب پڑھی لکھی ایک کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور جو ہماری جنریشن ہے یہ اب اس سمجھیں کہ پچھلے 12, 15, 20 سال میں جو ایک پاکستان کی جنریشن جو اب پڑھائی کی طرف اب زیادہ فوکسڈ ہے, وہ اب آگے آ رہی ہے. وہ اب اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, دونوں کو ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس میں ہم بچوں کو بھی انوالو کریں, کیونکہ ہیومن اناٹمی مور اور لیس اٹس سیم, یہ جینڈر کا ڈفرینس ہے. ادروائز ہماری جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ڈائٹ کے معاملے میں, اسپورٹس کے معاملے میں, فزیکل فٹنس کے حوالے سے یہ تقریباً برابر ہی ہوتی ہیں, اور یہ ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک بچی ہے, کل کو اس نے بڑے ہو کے پھر اس نے ایک فیملی کو آگے سے لے کے چلنا, خاندان سے آگے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کہتے ہیں کہ جی صحت مند ہوگی تو آگے پورا خاندان جو ہے اس کا جو ہے وہ. اور ہاں, اور دوسری بات یہ نیاز صاحب کہ اگر کوئی بچہ بچی اس ایج میں بھی اگر اس کا صحت کی طرف سے اس کے کوئی نہ کچھ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھائی کی طرف بھی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس ٹائپ کے پھر اس میں دیکھیں جمنیزیم کے حوالے سے پھر ان کے لیے بہت سارے پیٹرنز, بہت ساری اور ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم ان کو پھر ایک اکارڈنگلی ہر لڑکا ہر لڑکی کے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, باڈی کیا آپ کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹرکچر ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے 3 مین باڈی اسٹرکچرز ہوتے ہیں, ایکٹومارف, اینڈومارف, میزومارف. اکارڈنگلی پھر ہمیں لے جاتا ہے. کوئی بچپن سے ہی اسکنی ہوتے ہیں, کوئی بچپن سے ہی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں. پھر اکارڈنگلی ان کی پھر ٹریننگ کے حوالے سے پھر ہم ان کا وہ جو باڈی اسٹرکچر ہے اس کو ہم بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی اسکنی ہے, اس کو ہم پراپر ویٹ کے اوپر لا سکتے ہیں کہ جس ویٹ کے اوپر اس کا اسٹرکچر خوبصورت لگے گا, ٹھیک, کپڑے پہنے ہوئے وہ اچھا لگے گا, ویسے ہیلتھ کے حوالے سے وہ اچھا لگے گا. اگر وہ موٹاپے کا شکار ہیں تو یہی رائٹ ٹائم ہے کہ اس ٹائم ہم نے ان کو پش کرنا ہے کہ آپ اس فیٹ سے آپ نے لڑنا ہے. کل کو آپ اس فیٹ کے ساتھ جب آپ
एडल्टहुड में दाखिल होंगे तो फिर ये आपके तमाम पर्सनालिटी का सत्यानाश कर देता है। अच्छा, एक बात जो दरमियान टीन के हवाले से भी है वो ओवरऑल भी है कि ये तो कहा जाता है जी कि एक सेहतमंद बॉडी जो है उसी में सेहतमंद ज़हन होता है। क्या इसका वाइस वर्सा भी है कि जो सेहतमंद ब्रेन होता है या माइंड होता है वो उसका असरअंदाज होता है अब आपकी बॉडी के ऊपर भी? देखें सर, टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। जो इंसान एक सेहतमंदाना सोच का हामिल है, जो शख्स, वो लाजमन अपने जिस्म की सेहत को, इसकी अहमियत को पहचानेगा। ठीक हो गया। उसको पता है कि ये अल्लाह ताला ने हमें एक जिस्म दिया है, इसका एक एक हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत का आमिन समझे कि शाहकार है, ठीक, जिसका ना कोई रिप्लेस हो सकती है कोई चीज़, ना इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। हमने इसी जिस्म के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और एक ज़िंदगी है, वन बॉडी वन लाइफ, नो रिहर्सल, नो रिहर्सल, नो सेकंड चांसेस, नथिंग। तो जो अक्लमंद लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हमेशा इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे और अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। ठीक। अगली बात के बाद नौजवान होता है, शादी हो जाती है, बस वो कहता है जी बस अब सारे जो था मसाल तो हल हो गए, ना मुझे खूबसूरत नज़र आना है, ना मुझे अब एक्टिव नज़र आना है, मैंने दुनिया फतह कर ली है। सही कह रहे हैं। तो क्या जो मैरिज लाइफ शुरू होती है फिर इट्स अबाउट 40 तक जो है, ये क्या यहाँ किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और कितना ज़रूरत है आदमी को? हाँ, सही कहा आपने। और ये लाइफ का एक ऐसा एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है कि जिसमें क्या हस्बैंड है क्या वाइफ है, वो दोनों मतलब एक लाइफ को अपने एक फैमिली को सेटअप के सिलसिले में होते हैं। हस्बैंड इकोनॉमिकल साइड पे स्ट्रगल कर रहा होता है, वाइफ हाउस होल्ड साइड पे स्ट्रगल कर रही होती है, वाइफ अपने आप को छोड़ छाड़ देती है, हस्बैंड अपने आप को छोड़ छाड़ देता है और शीशा ही नहीं देखते, सर धड़ की बाजी लगा आपने। और शीशा देखते भी हैं तो उस चीज़ को पसंद नहीं करते, हाँ, उस चीज़ को पसंद नहीं करते जो अक्स उन्हें नज़र आ रहा होता है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक समझें कि उस पोजीशन पे ले गए होते हैं कि अपने आप को पीछे किया हुआ होता है। फैमिली सेटअप ये वो, देखें लाइफ के तमाम मामलात ज़रूरी हैं, ठीक, फैमिली भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकल स्ट्रगल भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है, मतलब जो भी आपका इकोनॉमिकल आपने पैटर्न बनाया अपनी लाइफ के हवाले से, हाँ, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझने की ये है कि अनलेस एंड अनटिल वी आर हेल्दी वी आर अनएबल टू स्ट्रगल इन एनी ऑफ दीज एरियाज। हम अगर फिजिकली अपने आप को सेट नहीं रखते, अगर आप बीमार रहेंगे, आपके साथ हर दूसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहेंगे, डॉक्टर के चक्कर लगे रहेंगे, ठीक, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस आपके ऑफिस में अच्छी होगी या आपके बिजनेस में अच्छी होगी या आप आई मीन ये। तो मेरे पास कई ऐसे आते हैं मर्द हजरात, लेडीज़ आती हैं मेरे पास के, लेकिन वो आते हैं न्याज सब तब हैं जब किसी न किसी मसले का शिकार हो चुके होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखें, जब कोई बीमारी आपकी बॉडी में आप अपना घर कर लेती है तब बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ के साथ कॉप अप करना और अपने आप को दोबारा से उस पोजीशन पे लेके आना। ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो फिटनेस के बार बार बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, कि यार हम उन बीमारियों से बचें। देखें, ये ब्लड प्रेशर और शुगर के क्या आई मीन वजूहात क्या होती हैं, बैकबोन बैक डिस्क स्लिप की क्या वजूहात होती हैं, आप इसमें ये देख लें, इसमें ज़्यादातर आपके अपनी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, आपने किसी काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, यू आर वेरी मच प्रोन टू ऑल दीज थिंग्स। कुछ ये कंट्रोल हो सकता है कि आदमी काम का स्ट्रेस ना ले? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये काम का स्ट्रेस आप तभी अब अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने दिन के 24 घंटों में से ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा अपने लिए रखा है कि जिसमें आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें कि जो आपके तमाम स्ट्रेस को रिलीज़ कर दे। और जितने भी आजकल आप देख लेंगे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स, फिजिकल एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट्स, सब आपको ये राय देंगे कि एक्सरसाइज से बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्ट्रेस से निजात दे। आपकी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लश करता है, गर्दिश करता है, आपको एक वाइटलिटी का एहसास होता है, आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होता है एक्सरसाइज करने के बाद। आपके ज़हन से स्ट्रेस हट जाता है, आपको जो ब्लड प्रेशर जो आपकी बॉडी में पैदा करने के जो फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करता है, आपकी हेल्थ को बेहतर करता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो डॉक्टर्स हमें किस चीज़ की एडवाइस करते हैं? डॉक्टर्स हमें ये एडवाइस करते हैं, वॉक करें जी, एक्सरसाइज करें जी। वो क्यों हमें कहते हैं? दो बातें जी, हस्बैंड ऑफिस में, मैडम हैं घर में,
کیا کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جو یہ اس ٹائم کے دوران کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکلی اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو کرتا رہتا ہوں کہ میں کیسے فٹ رہوں. دیکھیں آج کل جو زیادہ تر جو ہمیں ایشوز آ رہے ہیں نا, جس میں ویٹ بڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے, اس میں آپ بلڈ پریشر کو بھی شامل کر لیں. جب ویٹ آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا, آپ کا مڈ سیکشن بڑھ رہا ہے, آپ کی ویسٹ لائن بڑھ رہی ہے, اٹ مینس کہ آپ کے اندر اس ٹائپ کے آپ زیادہ بلڈ پریشر کے, شوگر کے آپ زیادہ قریب جا رہے ہیں, ٹھیک, رسک زون میں آپ آ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں. جب بھی آپ کا اگر کوئی ایسا جاب ہے کہ جس میں آپ کو مسلسل بیٹھا رہنا پڑ رہا ہے, ہمیشہ کوشش کریں کہ 15 یا 20 منٹ بعد آپ اٹھیں, ایک آدھا چکر لگائیں, کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں. آج کل یوٹیوب بھری پڑی ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسرسائز جو آپ گھر میں, جو آپ آفس میں کر سکتے ہیں, اپنی چیئر کے اوپر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ٹیبل پہ کر سکتے ہیں, پش اپس کر سکتے ہیں, اینڈ دیر از نو ہارم ان اٹ. نو بڈی از گونا لاف ایٹ یو, کوئی آپ پہ ہنسے گا نہیں. کوئی ایسی بات ضروری ہے کہ سب کے سامنے کریں, یہ آپ کی اپنی مرضی. میرے ساتھ خود اصل کہ میں جب ایسی کسی جاب میں ہوتا ہوں کہ اب میں کسی ایسی جاب میں تھا, لاسٹ جاب میں جب تھا تو میرا بھی کام ایسا تھا, میں نے لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا ہوتا, تو میں ہر نماز کے ٹائم سے پہلے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں پش اپس کا ایکسرسائز کر کے جاؤں. اچھا جی, آئی مین دس از مائی لائف. ٹھیک, میں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے, میں نے اپنی صحت کو خود دیکھنا ہے. زور کے ٹائم سے پہلے میں اگر اٹھاؤں تو میں نے پھر پش اپس کیے ہیں میرے آفس کے ساتھ, ہر جگہ پہ. یہ پش اپس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ اپنے آفس میں کر سکتے ہیں, باہر کر سکتے ہیں, ایک دو سے شروع کر لیں, پھر 5 7 10 کر لیے کافی ہے, اتنا اس سے بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں. دس از آل ریگولیرٹی. مطلب ایک ہیلدی جو لڑکا ہے نا, میرے خیال میں 40 50 60 پش اپس ایک گو میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ پریکٹس میں ریگولر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اٹھ کے ایک چکر لگا سکتے ہیں, آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں اور سیڑھیوں سے اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک, یہ آپ نے ہر 15 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد آپ نے یہ ایکٹیویٹی کریں. ادروائز سروائیکل پرابلم کا آپ ویٹ کریں کہ وہ آپ کو ہٹ کر جائے گا. سروائیکل پرابلم ہوتا ہے جو ہمارے گردن کی بیک سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے بیٹھنے کا پوسچر لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ ایسا ہے اس کا سلسلہ کہ آپ کو کچھ عرصے بعد اچھے بھلے بندے کو جو بالکل ٹھیک ہے, یہ محسوس ہوگا کہ جی کہ اسے سروائیکل کا سٹارٹ ہو گیا, اس کو بیک بون کا سٹارٹ ہو گیا. کیوں, ہمیں یہاں پہ صحیح طرح یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کس پوسچر میں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک, اور نہ کبھی ہم نے اس چیز پہ دھیان دیا ہے. اور باتوں میں یہ آپ کی جو کلائیاں یہاں شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر پوسچر میں آپ کی سیٹ بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہارڈ چاہیے, آپ کس اینگل سے بیٹھ رہے ہیں. اصولاً تو آپ کے جو گھٹنے اور آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان کا فلور کے ساتھ بینڈنگ کا 90 ڈگری کا اینگل ہونا چاہیے. اچھا, اگر اس سے کم ہوگا تو بھی آپ کی بیک بون کو پرابلم ہے, زیادہ ہوگا تو بھی ایشو ہوگا. یہ بیک کیسی بالکل سیدھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس بیک میں آپ کے بیٹھنے کا جو آپ کی جو ٹانگوں کے جو ہائٹ آ رہی ہے جس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک, وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے اب آپ کے گھٹنے ٹرن کر کے نیچے جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کا جو بینڈنگ ہے آپ کی اپر تھائی کی, یہ زمین ساتھ اس کا رائٹ اینگل ایک بننا چاہیے. اوکے, اگر تو یہ رائٹ اینگل یا اس سے اوپر ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے. اور اگر یہ اس سے نیچے بن رہا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے پرابلم ہے. آپ کو کل کو بیک ایک بھی ہو سکتی ہے, ڈسک سلپ کا بھی چانس خدا نہ خواستہ. یہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ود دا پیسیج آف ٹائم ایک چیز جب آپ کنٹینیوسلی غلط کرتے رہتے ہیں تو آپ کے پوسچر میں وہ اس طرح کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ چیئر تو ہوتی ہیں جسے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کچھ ایسی چیئر ہوتی ہیں جس پر ہم عام طور پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں قد بڑا ہو چھوٹا ہو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ہاں, کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسی چیئر ایسی ہو جو آپ کے ایڈجسٹیبل ہو, پلس آپ کے سامنے جو آپ کا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ ہے وہ کم سے کم اس لیول پہ ہے کہ آپ کو سیدھا بیٹھ کے اس کو دیکھ سکیں, بجائے کہ آپ کو گردن جھکا کے دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے. If you keep on working on your laptop or desktop with your neck downwards, تو پھر obviously کہ یہ آپ کا ایک نیچرل پوسچر نہیں ہے. نیچرل پوسچر ہمارا سیدھا اریکٹ ہے, تو وہ اس کو آئی لیول پہ رہنا چاہیے. آئی لیول پہ رہنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ جب سیدھے کندھے اور سیدھی آنکھ کے ساتھ آپ دیکھیں, سیدھی گردن کے ساتھ, تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو ذرا نظر جھکا کے دیکھیں گے تو پھر انہی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ یار سم ٹائمز ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. پھر 15-20 منٹ بعد اگر ہم اٹھ کے ایک چکر لگاتے ہیں, ہم تھوڑی سی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, کوئی تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز کر لیتے ہیں, منہ ہاتھ ہی دھو لو اور نہیں تو کچھ نہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ سر آج کل آپ گوگل پہ لکھیں کہ ایکسرسائزز آئی کین ڈو ایٹ آفس, ایکسرسائزز آئی کین ڈو ایٹ ہوم, باڈی ویٹ ایکسرسائزز, دیر آر لاٹ. اچھا, ایک مختصر سی آگے بات سمجھنا کہ جو میڈم گھر میں ہیں خاتون خانہ, وہ ایکسرسائز اس کی تو بہت ہوتی ہے ویسے, بیڈ کو ٹھیک کیا ہے, ادھر
گئی, دوسرا گھومنا, کچن کا کام سارا ان کا وہ تو ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی ایکسرسائز بھی ہے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی گھر کے اندر جم نہ جوائن کرنے والی خواتین جو ہیں؟ مجھے اصل میں آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی کہ ہم تو چونکہ آفسز میں ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کافی کام ہوتا ہے, بٹ وی نیور نو کہ کافی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں, ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ گھر میں بہت کام ہوتا ہے. صحیح, مطلب میں کرتا نہیں ہوں نا, لیکن ہمارے اساتذہ نے بتایا اور پھر ہم نے آبزرو کیا کہ آپ خاتون خانہ ایک چادر کو تہ لگا کے رکھتی ہیں, تو آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کتنی اس کے مسلز کام کرتے ہیں اور کتنا اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے اور آپ کے گھر کے جو کام ہوتے ہیں, کافی سارا کام, جسے ہم کہتے ہیں جی کیا کر رہی ہیں جی, میں تو کچھ نہیں کرتی, گھر میں ہوتی ہوں, وہ خود بھی بیچاری یہی کہتی ہے. ورکنگ وومن کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت کام کر رہی ہیں, اور جو خاتون خانہ ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ جی. تو کوئی ایسی ایکسرسائز کو ٹپس, وہ بھی پوش اپ کیا دیکھیں اوپر نیچے سر نیچے سر دیکھیں اس میں ابھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہم چونکہ کہ ہماری صرف آواز لسنرز تک جا رہی ہے, وی کانٹ پرووائڈ ڈیمو. وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ پروگرام ٹی وی کے لیے کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ان کو بتانے کے لیے یہ ایک ضروری میسیج ہے جو ہمارے لسنر سن رہے ہیں, کہ جو آپ گھر میں کام کرتی ہیں لیڈیز, وہ کام ٹھیک ہے ایک سرٹن لیول پہ آپ کر رہی ہیں, اس میں آپ ایکٹیو بھی ہیں, اس میں آپ برتن دھونے سے لے کے تو جھاڑو دینے سے لے کے تو کپڑے دھونے سے لے کے ڈفرینٹ کام ہے جو کر رہے ہیں, جو آپ کو انگیج رکھتے ہیں. لیکن آپ کم از کم 35-40 منٹس کا ایک ٹائم جس میں آپ برسک واک کر سکیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے نکالنا. اوکے, واٹ از دس برسک واک مینس کہ اتنی تیز واک کہ جس میں سے آپ کو ہلکا ہلکا پسینہ بھی آئے, آپ کا تھوڑا سانس کی رفتار بڑھے, آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر جائے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا, ہم واک بھی جب باہر بھی کر رہے ہوتے ہیں, خواتین کو بھی دیکھا اور کبھی میں بھی چلا جاتا ہوں غلطی سے, تو ہم بڑے مزے سے ایک واک سی کر کے آ جاتے ہیں جس میں ہمیں نہ پسینہ آتا ہے نہ تھوڑا سا سانس پھولتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم واک کر کے آئے ہیں, حالانکہ وہ سیر کر کے آئے ہوتے ہیں. وہ آپ سیر کر کے, اور اس سے کچھ بینیفٹ ملتا ہے, لیکن وہ جو میکسیمم بینیفٹ آپ لے سکتے تھے وہ آپ نے نہیں لیا. تو لٹل بٹ فاسٹ ہونا چاہیے, لٹل بٹ فاسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے ہارٹ کو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی ہم نے کسی چیز کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا انٹینسو چیلنجنگ ایک دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, ایک چیلنجنگ ایک ورک آؤٹ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز مضبوط ہو. تو ہارٹ کی مضبوطی کے لیے کیا ہے کہ ہم ہارٹ کو بھی چیلنج دیں, اپنے لنگس کو بھی چیلنج دیں, جس میں ہماری سانس تیز چلے, ہمارے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے, ہمارے ہارٹ کی بیٹ تیز ہو, تاکہ فار دا ٹائم بینگ ہمارے ہارٹ کے مسل کو ایک اسٹرینتھ ملی اس سے جب ہم تیز واک کریں. اور 35-40 منٹس واک کے پیچھے جو ایک ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ 15-20 منٹس میں ہم لوگ وہ کیلوریز برن کر رہے ہیں یا وہ گلائکوجن برن کرتے ہیں جو ہم نے اپنی ڈیلی ڈائٹ سے کنزیوم کیا ہوتا ہے. سپوز میں نے آج ناشتہ کیا تھا, دوپہر کھانا تھا, شام کو میں واک پہ گیا ہوں, تو جو میں نے دن کے ٹائم میں جو میں نے میلز لیے تھے اس سے جو میری باڈی نے جو مجھے کیلوریز ملی ہیں, فرسٹ 15-20 منٹس میں میری باڈی وہ کیلوریز برن کرے گی. اس کے بعد باری آئے گی میرا جو مڈ سیکشن ہے, یا جو اگر میری ویسٹ لائن کے اوپر کوئی ایکسٹرا فیٹ ہے, اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے اگر میں نے اپنی باڈی کو پش کرنا ہے, تو پھر آئی ہیو ٹو ایکسٹینڈ مائی برسک واک ٹو ایٹ لیسٹ 45-50 منٹس. میں جب 45-50 منٹس تک برسک واک کروں گا تو تب میری باڈی اس فیٹ کا جو ایک سٹوریج ہے اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے پش کرے گی اپنے آپ. کچھ آخری منٹ ہمارے پروگرام کے. ایک کہاوت ہے جی کہ اگر آدمی 16 سال کی عمر میں خوبصورت نہیں ہے نا, تو وہ بھول جائے کہ پھر کبھی خوبصورت ہوگا. صحیح. ایک آدمی اگر 20 سال کی عمر میں مضبوط نہیں ہے تو وہ پھر بھول جائے کہ کبھی مضبوط ہوگا. صحیح کہا. اور ایک آدمی 40 سال کی عمر میں عقل مند نہیں ہے تو وہ بھول جائے کہ پھر کبھی عقل مند ہوگا. اور ایک آدمی 60 سال کی عمر میں دولت مند نہیں ہے تو وہ بھول جائے کہ پھر کبھی. اچھا, جب ہم 50-60 کے قریب آ جاتے ہیں, ایک تھوڑا سا تو دولت مند ہو ہی جاتے ہیں, ہے نا, مطلب وراثت آ گئی یا کچھ اور چیزیں آ گئیں, تو وہ اس کو, اور ایک عمر کا تقاضا نہ بھی آئے تو ایک عمر کا تقاضا, پھر ہم بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو بچوں والی آ جاتی ہیں, اور پھر ایک سینئر سٹیزن جسے ہم کہہ رہے ہیں, ان کی خوراک اور ایکسرسائز کے حوالے سے آخری صاحب اس میں دیکھیں کہ جو یہ ایج ہوتی ہے نا, اس میں ہم دیکھیں اپنا میکسیمم پرائم ٹائم ہم گزار چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس میں 2 مثالیں دوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کی ہسٹری پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کا, فٹنس کا شوق تھا اور آپ اس کو لے کے چلتے آ رہے ہیں, تب تو آپ کا یہ ایج ٹائم بھی بڑا اچھا اور مناسب گزرے گا. آپ کو اس میں جو تھریٹس ہیں جو نارمل کسی اور کو ہو سکتے ہیں وہ آپ ان سے بچے رہیں گے. مثلاً آپ کے بونس, آپ کے لیگمنٹس, آپ کے مسلس
آپ نے اگر پرانی آپ کے ساتھ ہسٹری چلتی آ رہی ہے, آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یو آر انٹو ہیلتھ اینڈ فٹنس اور آپ ایکسرسائز وغیرہ, تب تو آپ بڑا بہتر فیل کریں گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ڈیٹیریشن جو ہے وہ ذرا جلدی سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لا سکتے ہیں اور ایکسرسائز پیٹرن اکارڈنگلی جو آپ کے جو ایج فیکٹر ہے آپ کوئی نہ کوئی اسٹارٹ کے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں جو ایک دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں جو خیال کرنے والی, تمباکو سے پرہیز, ٹھیک, الکوہل سے پرہیز, اس ٹائپ کی جتنے بھی جو ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں ینگ ایج میں آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, آپ ان چیزوں کو کاپ اپ کسی حد تک کر لیتے ہیں. اول تو اس ایج میں بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جیسے آپ 40 کراس کرتے ہیں, آپ 50-60 کے آپ اس لائن میں آتے ہیں, تب تو آپ کو تو بالکل ہی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک, کہ آپ ان چیزوں کے بالکل, اگر آپ ایک ہیلدی اپنی زندگی کا باقی حصہ آپ ہیلدی گزارنا چاہ رہے ہیں اس میں. اور اس ایج میں بھی بلیو یو می کہ ویٹ ٹریننگ کی ریکمنڈیشنز ہم جو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوانس نیشنز ہیں, جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, ان کے سٹیزنز کو ان کے ڈاکٹرز کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں, وہ 60 سال کے مریض کو بھی یا 60 سال کے شخص کو بھی وہ ویٹ ٹریننگ کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں. مطلب دیر از نو ٹائم لمٹ کہ آپ اب ویٹ ٹریننگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ آپ کا ویٹس چننے کا اب آپ کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوگا, اب آپ اتنے ہیوی ویٹس نہیں یوز کریں گے, اب آپ ماڈریٹ ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن یہ ایکٹیویٹیز کیا کریں گی, یہ آپ کے باڈی میں آپ کے جو مسل ہے, مسل میس کو ریٹین کرے گی, آپ کے جوائنٹس کو, آپ کے لیگمنٹس کو لچکیلا اور مضبوط رکھے گی, اور آپ کو جتنا آپ کا ایک لائف کا باقی اسپین رہ گیا, آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے گی. اس پہ گفتگو جاری رہے گی جی. ایک ذاتی سا مشورہ چاہ رہا ہوں, میرے پاس صبح ٹائم نہیں ہوتا, شام کو میں کس وقت واک کر سکتا ہوں, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد؟ جی نیاز صاحب, ایک تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اس کے لیے ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ایکسرسائز میں. میں جنرلی ایک اپنے لسٹرز کو بھی ایک میسج ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی صرف مارننگ میں کریں یا صرف, ہاں یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کی انٹینسٹی کا خیال کرنا ہے. سپوز اب یہ جون ہے, جون کا اگر مہینہ ہے تو جون کے مہینے میں دوپہر کی واک کسی کو بھی مشورہ دینا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ بھئی اس موسم میں جو بھی موسم ہے, بہت ٹھنڈ کا ٹائم ہے تو پھر بہت ٹھنڈ کے ٹائم میں آپ نے باہر جایا کہ جی کہ فیصل صاحب نے کہا تھا واک ضروری ہے, نہیں, اپنے آپ کو پوری طرح کور کرنا اس طرح. اب جیسے آپ نے بات کی کہ صبح کے وقت ٹائم جو تھا, آپ شام کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور ایکسرسائز سے پہلے یا واک سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے کم از کم, اگر آپ نے کچھ کھایا بھی ہے تو اس کو کم از کم 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہو. اچھا, یہ اٹس امپورٹنٹ. ہاں, آپ نے ود فل اسٹمک آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی. ٹھیک, ایکسرسائز کرنے کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی میل لیے ہوئے یا کچھ اسنیک لیے ہوئے کم از کم 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم جو ہے سوٹیبل. آپ کا اسٹمک اپنے ڈائجسٹو پروسیس سے فری ہو چکا ہوتا ہے, آپ کا باڈی اس ٹائم تیار ہوتی ہے, آپ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے یو ول فیل گڈ. بہت شکریہ جی. پروگرام تھا جی صحت مند طرز زندگی, اور ہمارے ساتھ تھے فٹنس ایکسپرٹ جناب فیصل خان. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے صحت مند طرز زندگی. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود اور شاہد وقار, پروڈیوسر اظہر نیاز, پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.